والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب مولانا قاری صوفی محمد صدیق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی اس محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرحوم و مغفور صوفی محمد صدیق صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ ابھی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل بیابان میں جہاں آج مکہ آباد ہے، وہاں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ طیبہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے تھے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے پانی کی تلاش میں۔ جب اللہ کی نیک بندی کے قدم صفا اور مروہ پہاڑی کے سر کے تاج بنے تو اللہ تعالیٰ کو وہ پہاڑیاں بھی بڑی پیاری لگنے لگی۔ قرآن میں ذکر فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا یہ صفا بھی اللہ کی نشانی، یہ مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی ہیں۔ ذرا غور کرنا، اللہ والی وہاں نہیں ہے، اللہ کی بندی وہاں نہیں ہے۔ کبھی 1-2 مرتبہ اللہ کی پاک بندی کے قدم لگے تو وہ جگہ اللہ کی نشانی، ادب کرنا واجب۔ تو جس جگہ اللہ کا پیارا موجود ہو، جہاں قدم لگیں وہ تو نشانی ہے رب کی، تو جہاں رب کا پیارا موجود ہو وہ ساوا ساوا گنبد، جہاں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کی زلفوں سے لے کر
پاؤں مبارک ناخنوں پاکوں تک خود جلوہ فرما ہے، یقیناً سرکار کا روزہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ خیر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑی، اللہ نے وہاں سے ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ بھی جاری فرمایا، جس کو آب زمزم شریف کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنا جانا رکھا، وہ قربانی کا حکم بھی ملا، پھر آپ کی جگہ دمبا آیا، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ پھر آپ کو اللہ کریم کی طرف سے آرڈر ملا کہ آپ ہمارے گھر کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کو بنانا شروع کر دیا۔ جب دیواریں بناتے بناتے ہاتھ کی بلندی تک بلند ہو گئی، عرض کی یا اللہ اوپر ہاتھ نہیں پہنچتا تو اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر بھیجا، فرمایا اس پر قدم رکھ دیں، جو دیوار بلند ہوتی جائے گی تو پتھر بھی اپنے آپ بلند ہوتا جائے گا۔ یہ پتھر بھی کسی سنی کے دل کی طرح موم تھا، جیسے اللہ کے نبی کے قدم لگے فوراً نرم ہو گیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پتھر کے اندر آ گئے۔ اچھا حضرت توجہ کرنا، صفا مروہ پر کیا ہے؟ اللہ کی بندی نہیں ہے، کبھی اللہ کی بندی کے قدم لگے تھے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہاں اللہ کے بندے، پیارے بندے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ صفا مروہ پہ نشان نہیں ہے حضرت حاجرہ کے، بس پاؤں لگے تھے کبھی، لیکن یہاں پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ اللہ کو یہ پتھر بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ ہر حاجی پر، ہر عمرہ کرنے والے پر اللہ نے واجب کر دیا ہے، جب طواف کر لو تو یہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں میرے پیارے کے قدم لگے ہیں، یہاں آ کر سر جھکاؤ۔ تو جہاں قدموں کے نشان ہیں وہاں تو اتنا ادب ہے، تو جہاں پر خود رب کا محبوب جلوہ فرما ہو اس روزے کا کتنا ادب کیا جائے گا۔ توجہ ہے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ خیر، پھر وقت آیا، کعبہ شریف بن گیا۔ جب کعبہ بنا لیا نا تو مصری کی عادت ہوتی ہے گھر کو، کمرے کو بنانے کے بعد نا چیک کرتا ہے کیسا بنا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو بڑا پیارا لگا، تو بڑی محبت بھرے انداز میں نا کعبہ کے 2-4 چکر لگائے، دیکھو تو اسے کیسا لگتا ہے۔ اللہ نے فوراً آرڈر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اونچی کہہ لو یار۔ فرمایا پیارے خلیل علیہ السلام لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ یا اللہ وہ کیا کریں گے؟ فرمایا پیارے جس انداز محبت سے تو کعبے کے گرد گھوما ہے نا، اسی طرح قیامت تک ان کو گھماتا رہوں گا۔ تو یہ اندازہ کرو، حج نام ہے اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا، سمجھ آئی نا؟ صفا مروہ کی سعی اس لیے کرتے ہیں، اللہ کی پیاری بندی نے سعی کی تھی۔ کعبۃ اللہ شریف کا طواف اس لیے کرتے ہیں، رب کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے گرد چکر لگایا تھا۔ اچھا، جب کعبہ کا چکر لگاتے ہیں تو اکڑ اکڑ کے لگاتے ہیں، پہلے 3 چکر یا بڑی عاجزی سے؟ بولو بھائی، ہاں بھائی عاجزی اب یہاں رکھ جاؤ۔ اب جب کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے تو پہلے 3 چکر اکڑ اکڑ کے،
حالانکہ اس جگہ کے بارے میں، پنجو پول کی جگہ کے بارے میں، ملتان کی جگہ کے بارے میں، پاکستان، ہندوستان، دنیا کے ہر جگہ کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چل۔ کعبہ تو وہ زمین ہے مقدس جہاں پر ایک نیکی لاکھ نیکی، ایک گناہ لاکھ گناہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں جو اکڑ کے چلتا پھینٹی ڈبل لگتی، لیکن وہاں پر اکڑ کر چلنا آرڈر ہے، عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سرکار عمرہ کے لیے تشریف لے کے آئے تھے نا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ یہاں پر ہمارے دشمن رہتے ہیں، ہمارے گستاخ رہتے ہیں، ذرا ایسا کرنا ان کے سامنے اکڑ اکڑ کے چلنا تاکہ لگ پتہ جائے محمد عربی کے غلام پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، اتنے طاقت والے ہو گئے ہیں۔ تو پتہ چلا جو کام نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کے دشمن کو جلانے کے لیے کیا جائے وہ کام اللہ کو بڑا ہی پسند اور محبوب لگتا ہے، وہ کام اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ مثلا جمعہ کے بعد آپ کیا پڑھتے ہو بھائی؟ مصطفیٰ جان رحمت پیلا، یہ اگر آپ پڑھیں گے ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی آپ کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے اے جمعہ کے بعد سلام کیوں پڑھتے ہو سرکار کی ذات پر، پھر ذرا دبا کے سلام پڑھو، ٹکا کے سلام پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، ایک درود پڑھنے کا اور ایک حضور کی شان اور عظمت کے منکر کو چڑھانا، یہ بھی نیکی ہے، اللہ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ خیر اللہ نے فرمایا کہ آپ حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ عرض کی یا اللہ یہاں تو کوئی ہے نہیں، کس کو بلاؤں؟ فرمایا پیارے بلاؤ تو صحیح نا، بلانا تمہارا کام ہے، سنانا ہمارا کام ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، کہاں پہ کھڑے ہو کر پکارا؟ مختلف اقوال ہیں تفصیلی، حتیم کے پاس یا آب زمزم کے پاس یا صفا مروہ کے پاس یا میدان عرفات میں، جہاں بھی آپ نے پکارا بہرحال آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد بنا بیتا واوجب علیکم الحج فاجیبوا ربکم، فرمایا لوگو اللہ نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا ہے اور ذرا آ کر اس گھر کا طواف کرو، اپنے رب کی پکار کا جواب دو۔ ان لفظوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، یہ لفظوں پہ غور کرنا، یا ایھا الناس، کیسے پکارا؟ ذرا محبت سے بولو یا۔ وہاں مکہ میں کوئی رہتا تھا؟ نہیں، مکہ میں تو کوئی تیسرا، تین ہے، چوتھا کوئی ہے نہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت ہاجرہ ہیں، تین افراد ہیں، چوتھا کوئی موجود نہیں۔ یا اللہ کس کو پکاروں؟ فرمایا پکارو تو صحیح نا، صحیح، آگے ہمارا کام ہے سنا دینا۔ تو آپ نے تمام اولاد آدم کو لفظ یا کے ساتھ یاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس۔ اب کس کس نے سنا؟ مفسرین نے صاف لکھا جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا اس نے بھی سنا، جو باپ کی پشت میں موجود تھا اس نے بھی سنا، جو قبر کے اندر چلا گیا اس نے بھی سنا، جو دنیا کے اندر موجود تھا اس نے بھی سنا، جو عالم ارواح کے اندر موجود تھا اس نے بھی سنا، جو عالم برزخ کے اندر موجود ہے سب نے سنا۔ اور جس نے سن کر آگے سے ایک مرتبہ کہا لبیک، وہ زندگی میں ایک حج ضرور کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 حج ضرور کرے گا، جس نے 50 مرتبہ آگے سے کہا لبیک وہ زندگی میں 50 حج ضرور کہے گا، ضرور کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ذرا توجہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پکارا تو مجھے اور آپ کو بھی پکارا تھا یا ہمیں نکال دیا تھا؟ بولو بھئی، آپ میں سے کوئی خوش بخت بیٹھا ہے جس نے حج کی سعادت پائی ہو؟ ہے جی؟ ماشاءاللہ۔ پکارا سب کو تھا لیکن جواب انہوں نے دیا تھا جو دنیا میں آج حج بھی کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، جب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا مجھے بھی، آپ کو بھی اور ان کو بھی جنہوں نے جواب بھی دیا تھا، کیا وہ پیدا ہو چکے تھے؟ بولیے نہیں، جسم بن چکا تھا؟
چلو یہ نہیں، ان کے ابا جی بن چکے تھے، پردادا جی، آگے ان کے دادا جی، ان کے دادا جی، ابھی ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام ان کو لفظ یا سے پکار سکتے ہیں جن کا نام و نشان ہی نہیں ہے، تو ہم تو پھر اس کو لفظ یا سے پکارتے ہیں جن کو اللہ نے نام بھی عطا فرمایا ہے، مقام بھی عطا فرمایا ہے، شان بھی عطا فرمایا ہے، اور کل نبیوں کا امام بھی بنایا ہے۔ اس نبی کو پکارنا کس طرح گناہ ہو سکتا ہے؟ اگر بے نام کو پکارنا جا سکتا ہے تو نام والے کو اور شان والے کو، عظمت اور مقام والے کو بھی لفظ یا کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ میری یہ معروضات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔